السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم یہ سمجھیں گے کہ رسول جو مقام و رتبہ ہے یہ بذات خود کسی انسان کے اختیار میں ہے یا یہ اللہ تعالیٰ کسی کو چنتا ہے۔ آج اس چیز کو ہم سمجھیں گے۔ بعض لوگوں کا یہ نظریہ بنتا جا رہا ہے کہ جس کے پاس قرآن مجید کا فہم ہو، قرآن مجید کی سمجھ ہو، وہ رسول ہے۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ ایک شخص نے میسج کیا محمد شیخ کے بارے میں، نعوذ باللہ بہت ہی عجیب قسم کا میسج تھا۔ کہنے لگا محمد شیخ وہ اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول ہیں۔ ان الفاظ میں اس بے وقوف نے یہ میسج کیا ہے کہ وہ نعوذ باللہ ایک جھوٹا گمراہ شخص جو ہے وہ اللہ کا رسول ہے، جس کے عقائد جو ہیں قرآن کے بھی خلاف ہیں۔ آئیے قرآن مجید سے سمجھتے ہیں کہ رسول قرآن مجید کو سمجھنے سے ہی بندہ بن جاتا ہے یا یہ اللہ تعالیٰ کا چناؤ ہوتا ہے، اختیار ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، میں آپ کے سامنے 5 یا 6 آیات بیان کروں گا، اس سے بات انشاءاللہ واضح ہو جائے گی۔ وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آيَةٌ قَالُوا لَن نُؤْمِنَ حَتَّى نُؤْتَى مِثْلَ مَا أُوتِيَ رُسُلُ اللَّهِ اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ۔ جب منکر قرآن یا مشرکین مکہ وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آيَةٌ، اور جب ان کے پاس کوئی آیت، قرآن مجید کی آیت آتی پہنچتی، قَالُوا لَن نُؤْمِنَ، وہ کہتے تھے ہم ہرگز ایمان نہیں لائیں گے۔ کیوں؟ کس وجہ سے؟ حَتَّى نُؤْتِيَ مِثْلَ مَا أُوتِيَ رُسُلُ اللَّهِ، یہاں تک کہ ہمیں بھی اسی مثل دیا جائے جو اللہ کے رسولوں کو دیا جاتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی پیغام آتا تھا، جو منکر ہوتے تھے وہ یہ اعتراض کرتے تھے ہم پر بھی وحی آنی چاہیے، ہمیں بھی آیات اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملنی چاہیے، ہمیں بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے رسول بنایا جانا چاہیے۔ وہ اس طرح کا اعتراض کرتے تھے، کہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا رد کیا، اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، اللہ زیادہ جانتا ہے۔ اعلم اسم تفضیل کا صیغہ ہے، اللہ سب سے زیادہ جانتا ہے حیث یجعل رسالتہ، کہ اس نے رسالت کس کو دینی ہے۔ قرآن مجید کی آیات کا نزول کس پر ہونا ہے اور اللہ تعالیٰ نے رسالت کس کو عطا کرنی ہے، یہ اللہ تعالیٰ زیادہ بہتر جانتا ہے۔ اس آیت سے یہ واضح ہو جاتا ہے کہ رسالت جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کا انتخاب ہے، بندوں کے کہنے سے رسالت حاصل نہیں ہو جاتی۔ رسول کوئی بندہ کسی کو کہہ دے رسول نہیں بن جاتا، بلکہ اللہ تعالیٰ چنتا ہے اور اس کو رسول بناتا ہے، اس کو خاص کرتا ہے، اور اس پر اللہ تعالیٰ آیات کا نزول کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کی آیت کو نازل فرماتا ہے۔ وہ محمد شیخ کو رسول ماننے والے جو لوگ ہیں وہ ان کو چاہیے کہ دوسرا قرآن مجید ہمیں دکھائیں، قرآن مجید کی آیات ہمارے پاس لے کر آئیں، دکھائیں کہ کہیں جی یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوئی ہیں، کوئی دوسرا قرآن مجید لے کر آئیں، کوئی مہربانی کریں۔ دعوے تو کر دیتے ہو آپ لوگ، کوئی دوسری آیات جو قرآن مجید کے علاوہ ہیں وہ محمد شیخ پر نازل ہوئی ہوں، آپ دکھا دیں، کوئی مہربانی کریں۔ اللہ تعالیٰ تو فرما رہا ہے کہ جب انبیاء پر کوئی آیات نازل ہوتی ہیں تو منکر کہتے ہم پر کیوں نہیں آیات نازل ہوتی ہیں، ہم تو ایمان نہیں لائیں گے، ہم پر کیوں نہیں آیات نازل ہوتی ہیں۔
تو اللہ تعالیٰ نے اس سے واضح کر دیا کہ جو رسول ہوتا ہے اس پر قرآن مجید کی آیات کا نزول ہوتا ہے۔ اسی طرح ایک اور آیت نمبر 2 آیت وَمَا كُنْتَ تَرْجُو أَن يُلْقَى إِلَيْكَ وَمَا كُنْتَ تَرْجُو أَن يُلْقَى إِلَيْكَ الْكِتَابُ إِلَّا رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ۔ رسول کا انتخاب جب اللہ تبارک و تعالیٰ کرتا ہے تو بندے کو بذات خود بھی پتہ نہیں ہوتا، بندے کو بذات خود بھی علم نہیں ہوتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اپنے پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وَمَا كُنْتَ تَرْجُو أَن يُلْقَى إِلَيْكَ الْكِتَابُ، آپ کو امید ہی نہیں تھی کہ آپ کی طرف کتاب کو نازل کیا جائے گا، آپ کو پتہ بھی نہیں تھا۔ إِلَّا رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ، مگر یہ تیرے رب کی رحمت ہے۔ نبوت کا ملنا، رسالت کا ملنا، یہ اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت ہے۔ بندے کو علم نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ اس پر خاص رحمت کر دیتا ہے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس ان اللہ سمیع بصیر یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم وإلی اللہ ترجع الامور۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تیسری جگہ پر، یہ تیسری آیت نمبر 3 ہے، اللہ تعالیٰ یصطفی وہ چن لیتا ہے من الملائکۃ فرشتوں میں سے رسلا رسول، پیغام پہنچانے والے، اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچانے والے، وَمِنَ النَّاسِ اور لوگوں میں سے بھی اللہ تعالیٰ رسول چن لیتا ہے۔ تو رسول وہ ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ کا پیغام جو اس کی طرف سے نازل ہوا ہے وہ پہنچانے والا ہوتا ہے۔ فرشتے آتے ہیں، پیغام دیتے ہیں رسول کو اور وہ رسول آگے پہنچاتا ہے۔ تو محمد شیخ صاحب یہ واضح فرمائے کون سا ان کے پاس فرشتہ آتا ہے، کوئی فرشتے کا نام تو بتلا دیں۔ جس طرح مرزا قادیانی نے اپنے فرشتے کا نام بتلایا تھا، تو اس کو چاہیے یہ بھی کیا ہے بتلا دیں۔ اصل میں یہ محمد شیخ اور اس کے جو فالورز ہیں، جو ماننے والے لوگ ہیں، یہ بھی بذات خود ایک قادیانی قسم کے لوگ ہیں۔ کوئی یعنی ان کے اندر کوئی وہ نہیں ہے کہ یہ ان کے نظریات الگ ہوں، ان کے نظریات الگ ہوں، یہ سب کچھ کیا ہے، سب کچھ یہ قادیانی کی طرح ہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں یہ ارشاد فرمایا کہ رسول وہ ہوتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ چنتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغام آتا ہے اس کی طرف، اور اس کے پاس کوئی علامات، کوئی نشانیاں ہوتی ہیں۔ تو عام بندہ یہ دعویٰ کر دے کہ وہ رسول ہے، نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ قرآن کا فہم حاصل ہو جانے سے رسول بندہ نہیں بن جاتا۔ تو اس سے بھی محمد شیخ سے بھی بڑے بڑے مفسرین گزرے ہیں، اس بیچارے کو قرآن مجید سیدھا پڑھنا بھی نہیں آتا نا، عام فہم قرآن مجید اس کو پڑھنا نہیں آتا، یہ کیسا رسول ہوگا؟ جھوٹا قسم کا انسان ہے یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ رسول کو چنتا ہے، قرآن کے فہم سے بندہ رسول نہیں بن جاتا۔ آپ دیکھیں جب اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی آیات نازل فرماتا تھا مشرکین مکہ کے خلاف، ان کے بتوں کے خلاف، تو وہ آیات کو سمجھتے تھے، وہ کہتے تھے اجعل الآلہۃ الہا واحدا ان ھذا لشیء عجاب۔ یہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یہ جو شخص ہے، یہ کہتا ہے ایک کی عبادت ہوگی، باقیوں کی عبادت نہیں ہوگی، باقی بتوں کی عبادت نہیں ہوگی، ایک کی کیا عبادت ہوگی، اس وجہ سے ہم اس کی بات نہیں مانتے۔ مطلب یہ کہ وہ قرآن مجید کی آیات کو سمجھتے تھے لیکن مانتے نہیں تھے، سمجھتے تھے۔ تو کیا قریش مکہ کو رسول مانا جائے گا؟ ان کے پاس تو فہم ہوتا تھا نا۔ تو فہم قرآن سے بندہ جو ہے رسول نہیں بن جاتا۔ رسول اللہ تعالیٰ کی طرف سے انتخاب ہوتا ہے، رسول ہر عیب سے، ہر نقص سے وہ پاک صاف ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بچپن سے ہی اس کی کیا ہے حفاظت فرماتے ہیں،
اس کو اللہ تبارک و تعالی خطاؤں سے دور رکھتے ہیں۔ محمد شیخ تو نعوذ باللہ اپنا اتنا بندہ جھوٹا انسان قسم کا ہے کہ اپنا نام بھی اس نے تبدیل کر دیا۔ خسرو اس کا نام تھا، اب کیا اس نے خسرو لگانا بھی بھول گیا ہے۔ محمد کاشف بھائی ہیں جو ان کے ساتھ 7-8 سال رہے ہیں، تو وہ بتلاتے ہیں ان کا اصل نام کیا ہے۔ تو انہوں نے بہت ہی پیاری بات کہی ہے، انہوں نے کہا اس کا نام خسرو ہے اصل میں۔ تو اس بیچارے نے اپنا نام محمد شیخ رکھ دیا ہے۔ یہ جھوٹا قسم کا انسان ہے، اللہ معاف کرے اس سے۔ آگے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَارَةُ، اور تیرا رب یخلق وہ پیدا کرتا ہے ما یشاء جو وہ چاہتا ہے، وَيَخْتَارُ اور وہ چن لیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی بندوں کو اپنا پیغام پہنچانے کے لیے خاص کرتا ہے، چن لیتا ہے۔ پیغام مطلب یہ نہیں کہ قرآن مجید جو نازل ہو چکا ہے اس کو پہنچانے کے لیے، نہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالی اس بندے پر وحی کرتا ہے۔ وہ وحی وہ اللہ تعالیٰ کا کلام آگے جو پہنچاتا ہے وہ رسول ہوتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ اس کو کیا چنتا ہے۔ ما کان لہم الخیارہ، یہ بندوں کے اختیار میں نہیں ہوتا، یہ اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور جگہ پر ارشاد فرمایا وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَى رَجُلٍ مِّنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَةَ رَبِّكَ، وَقَالُوا اور انہوں نے کہا لَوْلَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنُ کیوں نہیں اتارا گیا یہ قرآن عَلَى رَجُلٍ ایک بندے پر مِّنَ الْقَرْيَتَيْنِ دو بستیوں میں سے عظیم بندے پر، جو انکار کرنے والے تھے قرآن مجید کا اور انبیاء کا انکار کرتے تھے، جو پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرتے تھے، ان کا جو اعتراض ہوتا تھا اس اعتراض کو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بیان کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے اسی بندے کو ہی چننا تھا، یہ تو غریب انسان ہے، اللہ تعالیٰ کو چاہیے تھا کسی جو ہے مال و دولت والے شخص پر اللہ تعالیٰ قرآن مجید نازل کرتا، یعنی یہ بذات خود یہ چاہتے تھے ہمارے جو خواہش کے مطابق بندے کو منتخب کیا جانا چاہیے تھا۔ انتخاب اللہ تعالیٰ کرتا ہے، تو یہ چاہتے تھے کسی بڑے انسان پر، مال و دولت والے انسان پر قرآن مجید کو نازل ہونا چاہیے تھا، غریب پر نہیں ہونا چاہیے تھا، اسی وجہ سے ہم نہیں مانتے۔ اس آیت پر میں نے ایک ویڈیو بھی بنائی تھی، بذات خود یہ سمجھا دیتا ہوں۔ محمد شیخ نے یہ آیت پڑھی ہے، جاوید احمد غامدی کے جو فالورز تھے وہ ان کے پاس گئے ان سے بات کرنے کے لیے، تو محمد شیخ نے اس آیت کو پیش کیا اور ترجمہ یہ کیا، مفہوم یہ بیان کیا۔ بڑا ہی یہ فریبی قسم کا انسان ہے، دھوکہ باز انسان ہے، قرآن مجید کی آیات کی بھی تحریف کر جاتا ہے۔ ترجمہ یہ کیا وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَى رَجُلٍ مِّنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ، اور انہوں نے کہا کیوں نہیں نازل کیا گیا یہ قرآن مجید بڑے آدمی پر دو بستیوں میں سے بڑے آدمی پر قرآن مجید کو کیوں نہیں نازل کیا گیا۔ محمد شیخ نے کہا القریتین، اس سے مراد مکہ اور مدینہ ہیں، مکہ اور مدینہ کی یہ جو بستی ہیں ان میں سے کسی آدمی پر قرآن مجید نازل کیوں نہیں ہوا۔ تو سب سے پہلے بات یہ کہ قرآن مجید میں کہیں بھی تذکرہ نہیں ہے القریتین سے مراد مکہ اور مدینہ ہے، کہیں بھی اس چیز کا بیان نہیں ہے۔ یہ محمد شیخ کی تحریف ہے، یہ تاریخ میں آیا ہے، اس سے مراد مکہ اور طائف ہے۔ مکہ اور طائف وہ لوگ مراد لے رہے تھے، مکہ اور طائف مراد لے رہے تھے، اور یہ سورت جو ہے مکی صورت ہے، مکی صورت کی آیت ہے، مکہ میں یہ نازل ہوئی ہے،
اس وقت تو مدینہ جو ہے وجود میں ہی نہیں آیا تھا، اس وقت مدینہ کی مسجد، اللہ کے نبی بھی اس طرف نہیں گئے تھے، تو وہ وجود میں بھی نہیں آیا تھا۔ تو یہ کہنا کہ اس مکہ اور مدینہ پر، مدینہ والے آدمیوں پر قرآن مجید نازل کیوں نہیں ہوا، تو یہ ایک قرآن مجید کی تحریف ہے، اپنی طرف سے خواہشات کو داخل کرنا ہے۔ تاریخ کے اندر یہ آتا ہے، کیونکہ ہمارے پاس تاریخ ہے، قرآن کے ساتھ ہم تاریخ کو بھی مانتے ہیں۔ قرآن مجید نے بذات خود فرمایا ہے کہ دلیل لاؤ کتاب سے، او اثارت من العلم، یا علم کے جو اثرات ہیں تاریخ یا کوئی دلائل تاریخ سے، وہ بھی لاؤ۔ دو دلیلوں کو اللہ تعالیٰ نے قبول فرمایا۔ ہمارے پاس دلیل موجود ہے تاریخ میں، صحیح تاریخ سے یہ واضح ہے کہ اس سے مراد مکہ اور طائف ہے۔ محمد شیخ کہتا ہے مکہ اور مدینہ ہے، تو اس بیچارے نے پہلے تو یہ نہیں دیکھا کہ یہ آیت کس صورت میں ہے، یہ مکی صورت ہے یا مدنی صورت ہے۔ اور دوسرا اس نے دروغ گوئی یہ کی ہے، جھوٹ یہ بیان کیا ہے، وہ یہ فرمانا چاہتا تھا کہ وہ یہ کہنا چاہتا تھا کہ یہ قرآن مجید محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل نہیں ہوا، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ جھوٹا قسم کا انسان ہے، اور ہمیں چاہیے ہم اپنے بچوں کو قرآن مجید بھی سمجھائیں، ان کو عربی سمجھائیں، تاکہ وہ لوگ بچے ہمارے جو ہیں مستقبل میں ایسے بے وقوفوں سے، جاہلوں سے بچ جائیں، ایسے دجال قسم کے لوگوں سے اپنے آپ کو بچا لیں، ایسے فتنوں سے اپنے آپ کو بچا لیں۔ وہ یہ کہنا چاہتا تھا کہ قرآن مجید جو ہے محمد شیخ، یہ قرآن مجید محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل نہیں ہوا، لوگ تو کہہ رہے ہیں کہ اس پر نازل نہیں ہوا، حالانکہ یہ مفہوم نہیں ہے۔ مفہوم یہ ہے کہ قرآن مجید محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہو چکا تھا، وہ یہ کہتے تھے اس پر نازل کیوں ہوا۔ اس سے پہلے والی آیات میں الحق کا لفظ آیا ہے کہ وہ کہتے تھے الحق جو ہے قرآن مجید جو ہے اس پر نازل کیوں ہوا، اس پر نازل نہیں ہونا چاہیے تھا، بلکہ کسی امیر آدمی پر قرآن مجید نازل ہونا چاہیے تھا۔ تو وہ یہ کہنا چاہتے تھے، لیکن محمد شیخ نے تو اپنی تعویل سے مفہوم بھی تبدیل کر دیا۔ جو سامنے بیٹھے تھے وہ بھی بیچارے تھے، قرآن مجید کا فہم اتنا حاصل ان کو نہیں تھا۔ تو ہمیں چاہیے ہم کہ قرآن مجید کا صحیح فہم حاصل کریں، اور تاکہ اس جیسے فتنوں سے اپنے آپ کو بھی بچا سکیں، اپنے اولاد کو بھی بچا سکیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔